سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جب میں راستے میں آ رہا تھا تو بران رحمت برس رہا تھا، بہت ساری زینتیں تو آپ میرے لباس پہ بھی دیکھیں گے سجی ہوئی، اسی دعا کے ساتھ کہ یہ رحمت رحمت ہی رہے، یہ شفقت شفقت ہی رہے اور کسی کے لیے زحمت نہ بنے، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج جمعہ ہے، یعنی سعید الایام ہے، اور یہ واضح رہے کہ تمام دنوں میں سردار دن ہے آج، اور پھر اس کی ساعتیں بھی سردار ہیں، اس کے لمحے بھی سردار ہیں، اس کی گھڑیاں بھی سردار ہیں۔ جمعے کو جمعہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دن جمع فرمایا۔ بعض روایات میں آدم علیہ السلام کے اجسام کے مرحلات کو جمع فرمایا، بعض روایات میں جناب آدم اور حوا علیہ السلام سلام اللہ علیہ دونوں کو جمع فرمایا زمین پر، اور بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ خدا روز محشر جمع فرمائے گا، یہاں تک کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں جمعے سے منسوب ہیں۔ اس دن کی فضیلتیں بے انتہا ہیں، اس دن کی برکتیں بے انتہا ہیں۔ ہمیں صرف حاصل کرنے والا بننا چاہیے، اور اس کے حصول کے تگ و تیز کے لیے، جدوجہد کے لیے آج کے پروگرام کو خصوصی ترتیب دیا گیا ہے۔ آج ہم نے رب تعالیٰ سے اس کی نعمتیں برکتیں مانگنی ہیں، وظائف کے ذریعے سے اس کی رحمتوں کو طلب کرنا ہے، اسی کے احکامات کے ذریعے سے۔ اور آج ہمیشہ کی طرح ہماری پروگرام کی زینت ہے وظائف کی دنیا کے وہ مایہ ناز استاد کہ جن سے جو رحمتیں ہم طلب کرتے ہیں اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں مولانا شہریار داؤد صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ خیر ہوں۔ آج بہت پیاری آوازوں میں سے ایک آپ کو ایسی آواز سناؤں گا کہ رم جھم برسات کے موسم میں آپ کو اس کی نعمتیں اپنی آنکھوں کے سامنے گرتے ہوئے محسوس ہوں گی، آپ چاہیں گے کہ اسے اٹھا لیں، اور پھر ایک لمحے کی جنبش کے بعد آپ کی خواہشات میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ چاہیں گے کہ کاش میں اس وقت سوئے طیبہ میں ہوتا، کاش مدینے کی گلیوں میں ہوتا اور اس وقت یہ باران رحمت برس رہی ہوتی، کاش میں حرم کے آنگن میں ہوتا، کاش میں خانہ کعبہ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا اور اس وقت بارش کا یہ موسم اپنی رحمتیں برسا رہا ہوتا، اور پھر اسی لمحے، بالکل اسی لمحے دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا۔ یاد رہے اس کلام کے ساتھ کہ رحمت برس رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں۔ جب جب آپ دعا کرتے ہیں آپ اس شہر سے قریب ہو جاتے ہیں۔ میں پاکستان اور بلکہ دنیا بھر کی مایہ ناز آواز گوہر رانا کو چاہوں گا کہ وہ اس کلام کے اوپر اظہار خیال فرمائے، اس کے بعد نعت فرمائے، مگر ایک سوال میں آپ کے سامنے چھوڑنا چاہتا ہوں باقاعدہ وظائف کا آغاز کیے جانے سے پہلے۔ آج کا پروگرام جمعۃ المبارک میں ہم نے وظائف کے لیے رکھا ہے۔ نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہوگا، آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں پیش آنے والی، اپنے ماحول میں پیش آنے والی، اپنے معلومات اور معاملات میں پیش آنے والی تمام مشکلات کا حل ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہم جس سے پوچھیں گے وہ ہے قرآن کریم، وہ ہے اسماء الحسنہ، یعنی اس سے استفادہ اور استخارہ حاصل کر کے ہم نے آپ تک پہنچانا ہے۔ لائیو کالز کیجئے، جس طرح کی مشکلات ہیں پوچھئے، مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو خیر خواہ جواب ملے گا۔ میں پہلے سوال کا آغاز کرتا ہوں کچھ اپنی مشکلات سے، یعنی جو میں دیکھ رہا تھا۔ مولانا صاحب، بارش رحمت بن کے برس رہی ہے، مگر بہت سے ہوم لیس لوگ ہیں، چھتیں نہیں ہیں، گھر نہیں ہیں، نکاسیہ آپ کا سامان نہیں ہے، یہ رحمت زحمت بچ جائے، اس سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، جب بارش ہوتی ہے تو بھی ہم خوش ہوتے ہیں، بلکہ خشک ہم اب مشکل میں زیادہ آ جاتے ہیں۔ نہیں ہوتی، صبح میرا خیال ہے ریکارڈ ٹوٹا ہے، دن میں آج تقریباً 41 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، 28 سال کا کہتے ہیں ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اب یہ بارش ہوئی ہے، اب نکاسی نہیں ہے، تو یہ سارے انسانی، جسے کہتے ہیں نا ہیومن مسٹیکس ہیں، ایررز ہیں، ہیومن ایررز، تو یہ ہماری نااہلیاں ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی، لیکن سمپل یہ ہے کہ جب بندہ کوئی غلطی کر لیتا ہے نا تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف توبہ کرے، خوب، وہ اللہ کی طرف استغفار کرے۔ صحیح۔ تو یہی میں کہوں گا کہ جب کسی بھی آزمائش میں، مشکل میں، پریشانی میں مبتلا ہوا جائے تو فوراً اللہ رب العالمین کو پکارا جائے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ کہہ دے۔ جس کو اتنا نہیں آتا، لفظ استغفر اللہ فقط اتنا ہی کہہ لیا تو وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت میں، اس کی مغفرت کے دائرے میں آ جائے گا۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان جتنے معاملات ہم غلط ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ، مس مینجمنٹس ہیں،
ہم کم از کم استغفراللہ کی برکت سے یہ ہوگا کہ ہم ان مس مینجمنٹس کے عذابوں سے سمجھ لیں، اس کے عوارض سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، ہمیں کم فیل ہوگا۔ اچھا ہاں یہ میں بالکل آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ٹریفک جام ہے، میں کھڑا ہوں ٹریفک میں اور گرمی بھی ہے، تو مجھے اللہ کا ایک بڑا پیارا نام یاد آ جاتا ہے، جی لطیف۔ لطیف، میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں یا لطیف و یا اللہ، بجائے اس کے کہ اوے یہ کیا کر رہا ہے، اوے وہاں کیوں گزر رہا ہے، میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں، یا لطیف و یا اللہ، یا لطیف و یا اللہ، اللہ وحدہ اللہ شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ گنہگار کی جان ہے، خدا کی قسم راستہ مل جاتا ہے، اللہ اکبر، راستہ کھل مل جائے جاتا گا، ہے ٹریفک میں راستہ مل جائے گا۔ ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، لاکھوں، میری 50 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے جب بھی یہ کلمہ یاد کیا، بعض دفعہ بدبختی آ جاتی ہے نا انسان پر، نہیں یاد آتا، شیطان وہ جی بہت گرمی ہے، گرمی لگ رہی ہے، تو آپ کو پتا ہے بھگ سے ہمارے فیوز تو اڑ جاتے ہیں نا، تو میں بھی انسان ہوں، لیکن جب ایک دم فوراً کبھی یاد آیا تھا، لا حول پڑھ کے فوراً یا لطیف و یا اللہ کہنا شروع کر دیتا ہوں، آپ یقین جانیے ٹریفک چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لاکھوں کی بات اور انتہائی قیمتی وظیفہ، آج کراچی شہر ہو، لاہور ہو یا دیگر شہروں میں ٹریفک جب جام ہوتا ہے اور اس وقت آپ غصے میں ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، سامنے والے کو، پیچھے والے کو اظہار برہمی کر رہے ہوتے ہیں، تو مولانا صاحب نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، صرف ایک وظیفہ اپنی زبان پہ لے آئیے، راستے دنیا میں بھی کھلیں گے اور آخرت میں بھی کھلیں گے۔ یہ بہت اچھا جملہ ہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیف، کوئی یا تعداد؟ لطیف و یا اللہ، یا لطیفو یا اللہ، یا لطیفو یا اللہ، کوئی خاص تعداد اس کی؟ نہ جی پڑھتے جائیں، کثرت سے انشاءاللہ پڑھیں، راستہ کھلتا چلا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب ایک اور مشکل ہے، راستے بھی کھل جاتے ہیں، حادثات سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ بڑے بڑے سفر پہ نکلیں، جہاز گر جاتے ہیں اس ملک میں، ٹرینیں تباہ ہو جاتی ہیں، گاڑیوں میں تصادم ہو جاتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ کہ بچہ بچ جائے حادثات سے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت ایک دعا میں ارشاد فرمائی کہ جب آپ براق پر تشریف فرما ہوئے تو براق اپنی مطلب کہ خوش نصیبی پر جھوم اٹھا، ایک دم اس نے کچھ کیا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھی جو آج ہم سواری کی دعا کہتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، الف لام میم میں خیر مقدم ہے، آپ کی کال ہم تک پہنچی ہے، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دوبارہ سے کال کیجیے گا۔ تو اس وظیفے سے آپ حادثات سے بچ سکتے ہیں؟ کنفرم، بالکل یقین کے ساتھ آپ سے کرتا ہوں، کبھی اس کے ترجمے پر تو غور کریں نا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات بے شک، جس نے اس سواری کو میرے بس میں کر دیا جبکہ یہ میرے بس میں نہ تھی، صحیح، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یہ اللہ عز و جل نے اپنی خاص رحمت کر دی کہ ہمیں اس سواری پر حکمران بنا دیا، بے شک، تو اختیار میں دے دیا۔ جب بھی گاڑی، موٹر سائیکل، سائیکل، بائک، کسی پر بھی آپ، ہوائی جہاز، پانی کا جہاز، واٹ ایور جو سواری کہلاتی ہے، آپ اس پر بیٹھیں نا، اچھا، تو آپ پہلے کہیں سبحان اللہ، صحیح، پھر کہیں والحمدللہ، صحیح، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اب تو ہوائی جہازوں میں یہ پڑھائی بھی جاتی ہے، ٹرینوں میں ہر جگہ لکھی بھی ہوتی ہے، اور بچے کو آج کل الحمدللہ یاد یہ خاصیت ہے، میں نے سنا ایئر لائنس میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور یہی تو اعجاز ہے اسلامی مملکت پاکستان کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی خوش آمدید. الف لام میم میں خیر مقدم ہے اور وظائف کا سیگمنٹ جاری ہے. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ حضرت صاحب میں سیالکوٹ سے محمد ریاض بول رہا ہوں. جی محمد ریاض. 2 ماہ ہو گیا ہے مجھے کام کی تلاش میں. روز جاتا ہوں, کام جیسے فائنل ہونا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ آ کے مجھے جواب ہو جاتا ہے کام کا. ٹھیک. فیکٹریز والے مالکان مجھے روز دوسرے دن تیسرے دن انٹرویوز کے لیے بلا لیتے ہیں. پورا دن ان کے آفس میں بیٹھا رہتا ہوں. جیسے کام فائنل ہونا کا ٹائم آتا ہے نا تو وہ مجھے جواب دے دیتے ہیں جی نہیں نیکسٹ آنا پھر نیکسٹ آنا. یہ 2 ماہ سے تقریباً میری ساتھ چل رہا ہے. 2 ماہ ہو گئے اور سلسلہ جاری و ساری ہے. علامہ صاحب کوئی وظیفہ؟ جی دیکھیں جی میں ایک بات عرض کروں, سب کا فائدہ ہو جائے گا اس سے. نبی کریم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری جو ہے نا رزق میں کمی ہو گئی. جی. فرمایا لگتا ہے تو نے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دیے. ہو دعائیں مغفرت کریں والدین کے لیے, خاص یہ ان کا حق ہے. ٹھیک, یہ ان کا حق ہے, چاہے وہ حیات ہوں یا چاہے وہ وفات پا چکے ہوں, ان کے لیے کریں. دوسری بات یہ کہ جو صدقہ ہے نا یہ رزق بڑھاتا ہے. اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس تو کھانے کو نہیں, میں صدقہ کیا دوں؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم کسی سے مسکرا کر بات نہیں کر سکتے؟ مسکرا کے دیکھنا, بات کرنا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. ایک اور لائیو کالر ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام.
جی الف لام میم میں خیر مقدم ہے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. جی تو بڑا بیٹا جو ہے نا وہ بڑا تنگ کرتا ہے, اور اس کے لیے کوئی وجہ بتائیں. کیا بڑا بیٹا کیا؟ وہ نا تنگ کرتا ہے, وہ جیسے ضد نہیں کرتا بچہ. آپ کی آواز واضح نہیں ہے, ذرا دہرائیں اونچی آواز میں. میں نے کہا جی میرا بڑا بچہ جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے, تو ایسے تنگ کر رہا نا ہے. اپنا, ہاں جی وہ ضد کرتا نا جیسے بچہ. صحیح صحیح صحیح. کیا عمر ہے صاحبزادے کی؟ وہ 17-18 سال کا ہے جی. اچھا کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, 17-18 سال کی عمر ہے, تنگ کرتا ہے, ناراضگی کرتا ہے, بات نہیں مانتا, نافرمانی کی کیفیت. سرکش ہے یعنی کہ جی. ایک طرح سے. جب یہ سو جایا کرے نا, ان کی والدہ کو کہہ دیں یا یہ خود صاحب, بیٹے بیٹی کوئی بھی جو بھی اولاد تنگ کرتی ہو, چاہے بڑی ہو چھوٹی ہو, صحیح. اس کے رائٹ یا لیفٹ کان میں 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ کوثر ہلکی آواز میں پڑھ لیا کریں اور پھونک مار دیا کریں, انشاءاللہ تابعدار ہو جائیں گے. خوبصورت. سورہ کوثر پڑھتے ہیں 7 7 مرتبہ, times. 7 ٹائمز. واضح رہے سورہ کوثر وہی انا اعطیناک الکوثر 7 ٹائمز آپ پڑھ دیں, اور اس سے بچے آپ کے صاحبزادے فرمانبردار ہو جائیں گے. ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں, ایک چھوٹا سا شارٹ بریک, اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. الف لام میم میں خوش آمدید. باران رحمت جب جب برسے, رحمت کے ساتھ برسے, اور آپ کے لیے نعمتوں کا بہانہ بن کے آئے. ایسا نہ ہو کہ کوئی تکلیف ہو, اور اگر تکلیف سے بچنا بھی چاہتے ہیں نا, تو ایک بات یاد رکھیے گا, دوسروں کو تکلیف سے بچائیں, آپ خود تکلیف سے بچ جائیں گے. تصور کیجئے کہ آج آپ جس وادی میں ہیں وہ رحمت کی وادی ہے, کیونکہ یہ بھی تو ریاست مدینہ ہے, اور صرف ریاست ہی نہیں, ہر دل وہ مدینہ کی گلی ہے جس میں حضور کا ذکر ہو, حضور کی یاد ہو, حضور کا تصور ہو. میں جناب گوہر رانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک پل کے لیے ہمیں سوئے طیبہ لے جائیے, اور وہاں تصور کرائیے کہ باران رحمت برس رہا ہے, اور رحمت کی گلیوں میں ہم بھی وہاں موجود ہیں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. سبحان اللہ. ایسا لگا کہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. خود آ گئے حضور, ایسا لگا خود آ کہ گئے, سامنے خود آ گئے حضور. ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں, ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں, آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار. آئے ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار, قسمت
قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ سبحان اللہ عزیزو جان من، ذرا تصور تو کیجئے آپ کس شہر میں کھڑے ہوں گے کہ جہاں زمین سے زمزم نکل رہا ہوگا اور آسمان سے ابر کرم برس رہا ہوگا، جہاں ہر طرف انوار کا عالم مختلف ہوگا، اور جس شخص کو دیکھیں گے خدا کی یاد دوبالا کرے گا، جس سمت دیکھیں گے اس کی قربت کو حاصل کریں گے، جس مقام پہ نظر ڈالیں گے قربتیں بڑھیں گی، مودتیں بڑھیں گی اور رحمتیں ملیں گی۔ یہ تصور آنکھوں میں رہے، دل میں رہے، اور پھر اپنی مشکلات آپ خدا تعالیٰ کے اس بارگاہ میں رکھیں، سامنے رکھیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کی مشکلات کا حل نکلے گا۔ لائیو کالز کا سلسلہ جاری ہے، وظائف کا تصور ہے۔ میرے سامنے ایک اور سوال ہے، واٹس ایپ کے ذریعے مجھ تک موصول ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جی بچے ویڈیو گیمز میں بہت بری طرح سے انگیج ہیں، اور مشکلات یہ ہے کہ چھٹائے نہیں چھوٹ رہا وہ نشہ۔ اسی طرح کا سوشل میڈیا کا مسئلہ بھی ہے، 18-14 گھنٹے سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں سنتے۔ کوئی وظیفہ؟ دیکھیں اس میں وظیفے سے زیادہ میں کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو پریکٹیکل کوئی کام کرنا پڑے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو وہ چیز دے دی ہے کہ جو نشے سے بھی زیادہ مہلک ہے، کیونکہ یہ آپ کی قدروں کو پامال کر رہا ہے، صحیح، آپ کی رسپیکٹ کو ختم کر رہا ہے، ہیومینیٹیرین جتنی ویلیوز ہیں ان کو بالکل ڈسٹرائے کر دیا اس نے۔ بچے والدین کا مان نہیں رہے، پڑھائی ویسے بند ہے آج کل، آن لائن ایجوکیشن کے نام پر عجب تماشا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے والدین جو آج کے دور میں والدین ہیں، نوجوان والدین ہیں، ان کے پاس خود بھی بدقسمتی سے کوئی اس کی ریمیڈی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ پہلے تو وہ اللہ عز و جل اس کے حبیب علیہ السلام کی طرف پڑھیں، خیر الناس من ینفع الناس، حضور کی حدیث فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخشو۔ آپ سوال رکھیں بچوں کے سامنے، یار آپ نے یہ جو اٹھا لیا پب جی کھیل رہے ہو یا آپ جو فلانا گیم کھیل رہے ہو، اس سے آپ دوسروں کو کیا فائدہ دیں؟ دوسروں کو کیا فائدہ دیں؟ ایک لائیو کالر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ٹیلی ویژن کی آواز کو ہلکا کیجیے گا اور میری آواز کو سنیے گا، جواب بھی دیجیے گا۔ آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید، الف لام میم میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ جی تھینک یو۔ جی میں نے فرسٹ ٹائم آج آپ کا پروگرام دیکھا ہے تو میں نے کال کی ہے۔ ایکچولی میں مولانا صاحب سے پوچھنا، اور میں پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت اچھی انہوں نے نعت پڑھی ہے کہ بس مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا اور وہ منظر سارا یاد آ گیا۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو رحمت و برکت دے ان کی آواز میں۔ اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری چھوٹی سسٹر ہے، ان کے رشتے میں بہت مسئلہ آ رہا ہے، بس کافی زیادہ رشتے ہم لوگوں نے دیکھے بھی ہیں، دیکھنے بھی آئے ہیں لوگ، لیکن یہ ہے کہ بس انکار ہو جاتا ہے، وجہ پتہ نہیں چلتی۔ بہت ہم نے کوشش کی ہے ہر طرح سے، لوگوں سے بھی بات کی ہے، لیکن کچھ سبب نہیں بن پا رہا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں یا کچھ ایسا عمل بتا دیں، کچھ ایسی دعا بتا دیں کہ ہم لوگ کریں، اور میری سسٹر کے سے مطلب ان کے لیے بھی، اور اس طرح گھر میں جتنی بھی بچیاں بیٹھی ہیں تاکہ وہ سب وظیفہ کریں، اور جو ماں باپ پریشان ہیں ان کو اس چیز کا حل مل جائے۔ ہماری چھوٹی بہن کی عمر کیا ہے؟ جی آپ کی بہن کی عمر کیا ہے؟ جی ان کی عمر 27 ایئرز ہے۔ 27 ایئرز۔ جی مولانا صاحب، سب سے پہلے تو وہ یہ کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ ٹھیک، خوب۔ دوسرے استغفر اللہ ایک ہی لفظ پڑھیں 313 مرتبہ 313 ڈیلی، کسی بھی وقت دن میں، وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ۔ اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیفو، یا لطیفو، بس یہ 150 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں گے، اول اور آخر 3 بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ یہ بچی خود دعا مانگے جس کا رشتہ مطلوب ہے کہ یا اللہ جو تو نے میرے نصیب میں مقدر کیا ہے میرا شریک سفر، اس کے ساتھ میرا نکاح آسانی فرما دے۔ آسانی فرما دے۔ خوبصورت ایک اور لائیو کالر ہمارے پاس ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، اچھا پوچھنا یہ تھا کہ میری سسٹر ہیں، ان کی کڈنی میں سٹون ہے، اور رائٹ پہ ہیں 4-5 سٹون اور لیفٹ پر ہیں 2 سٹون۔
अब जो राइट की साइड पर है वो कहते हैं डॉक्टर लोग कि मेडिसिन भी खा रहे हैं, होम्यो की भी डॉक्टर की भी, वो कहते हैं कि आपकी ये मसाले की नाली में है और जो आपको शदीद किस्म की तकलीफ़ पहुंचा रहा है तो ये मेडिसिन खाएं। तो चाहती हूँ कि आया कुछ भी ऐसा हो जो कि मतलब जो रिलीफ मिलता है पेन से, और सेकंड ये कि जो स्टोन है खुद से ही निकल जाए। अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत है। और दूसरा मेरा मसला है कि मेरे भाई हैं जहनी नॉर्मल डिसेबल पर्सन, यानी कि जहनी नॉर्मल हैं, तो वो ना नमाजी हैं, मतलब वो अपने तरीके से खुद से नमाज़ पढ़ते हैं और अपने सोते हुए मैं उनके ऊपर मैं भी नमाज पढ़ती हूँ तो कुरान पाक पढ़ती हूँ, भाई के ऊपर दम करती हूँ, लेकिन वो रात को सोते हुए डरते हैं। हालांकि वो अपने तरीके से नमाज भी पढ़ते हैं, अपने पास सूरत यासीन शरीफ भी रखते हैं, लेकिन उठते हैं कहते हैं बहन चूहा आ गया, चूहा आ गया। हद है कि हमारे घर कोई चूहा नहीं है, तो बेचारे परेशान होकर बैठते हैं और बहुत डरते हैं। भाई की उम्र क्या है, एज क्या है उनकी? 27 साल। 27 साल। जी मौलाना साहब, इन्होंने दो मसले पूछे, एक तो स्टोन का है, ये हमारे कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लें, मैं इनको नक्श भिजवा दूंगा। अच्छा। वो पानी में डालेंगे इंशाल्लाह और ये पानी पिएंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा तो वो पेशाब के रास्ते इंशाल्लाह वो स्टोन्स निकल जाएंगे। उसके बावजूद इनको चाहिए कि या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम रोजाना असर की नमाज के बाद बेहिसाब पढ़ते रहें। अच्छा। मगरिब का सूरज गुरूब होने से 10 मिनट पहले या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ना रोक दें। अच्छा। और दुआ मांगे, या अल्लाह ये मेरा मसला हल फरमा दे। इंशाअल्लाह लज़ीज़ अल्लाह ने चाहा। और खुसूसन बिलखुसूस ये आज जैसे जुमा है, जुमा की असर की नमाज से लेकर मगरिब तक खासुल खास ये वजीफा या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ें और उसके बाद दुआ मांगे, ये इनका इंशाअल्लाह स्टोन का मसला हल हो जाएगा। रही बात भाई की जो डरता है, तो इन्होंने कहा थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर है उनका, तो इनको चाहिए कि इस भाई के ऊपर आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके इसको पिलाया करें और वही पानी इसके चेहरे पे थोड़ा छिड़का भी दिया करें रात को सोने से पहले। हाँ, रात को सोने से पहले। इंशाअल्लाह लज़ीज़ ये डरेंगे नहीं। डर के कई और भी इसके हैं, ये इंशाअल्लाह इनसे कहें अगर रब्ता कर लेंगी तो उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग ज़रूरी है बच्चे की, वो इंशाअल्लाह सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। आयतल कुर्सी से लेकिन उसको फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया। मैं तमाम देखने वालों को बताता चलूँ इंशाअल्लाह जुम्मा 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 और सईदुल अय्याम का इंतखाब हमने इसीलिए किया कि आपके मसाइल का हल कुरान के वज़ाइफ से होता रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मौलाना शहरियार दाऊद साहब हमारे मेहमान रहेंगे हर जुम्मा और आपके मुश्किलात में इंशाअल्लाह आपके साथ काम आएंगे। एक और लाइव कॉलर हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? अलिफ लाम मीम में खैर मकदम आपका। मोहम्मद अहमद शाहिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। सबसे पहले से मुबारकबाद, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आपका और मेरी तरफ से आपको और पूरी टीम को और ख़ास तौर पे हजरत साहब को बहुत ही निहायत अदब से सलाम और मुबारकबाद भी। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल ये है कि कोई भी कारोबार शुरू करते हैं ना तो कारोबार चल नहीं रहा। स्टार्टिंग में छोटा सा होता है, फिर उसमें मेहनत भी करते हैं लेकिन वो बंद हो जाता है। कोई ये काफ़ी अच्छे से ना यही एक प्रोग्राम चल रहा है बस इस तरह का ना, तो काफ़ी ये मुश्किल है बहुत सारी, तो उस हिसाब से वो कोई वज़ाइफ बता दें। कितना अरसा हुआ है कारोबार की इस बंदिश को? कारोबार शुरू से ही तकरीबन कोई 20-30 साल हो गए हैं, यही पोजीशन जा रही है। ठीक है, तो बड़ा जरूरी हो गया मौलाना साहब। एक तो ये सूरा ये है ना वयस्सिर ली अमरी, सूरत आ गया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो है रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहन, तो इसमें एक आता है आयत का हिस्सा वयस्सिर ली अमरी और मेरे काम आसान कर दे। एक तो ये वुजू बेवुजू पढ़ें, 313 मरतबा पढ़ते रहें। बावुजू पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। किसी भी वक्त किसी भी एक नमाज को चुन लें, उसके बाद रोज़ाना उसी नमाज के बाद 313 बार वयस्सिर ली अमरी पढ़ लें। इसके अलावा ये फजर की नमाज के बाद सूरह शूरा है 25वें पारे में। अच्छा, सही। उसकी 19वीं आयत, सूरह शूरा 25वां पारा 19वीं आयत है, अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यरज़ुकु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। ये एक तस्बीह 101 बार पढ़ लिया, 101 बार फजर की नमाज के बाद। ये इंशाअल्लाह फजर के वैसे भी रिज़्क बढ़ता है, ऊपर से ये आयत पढ़ लेंगे अल्लाह करीम इनका रिज़्क खोल देगा। इनके जो काम होते हुए रुक जाते हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी अल्लाह के बारगाह में तौबा ना करना है। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह 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 इतना ही पढ़ लिया करें। 313 का आदत मैं क्यों कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि असहाबे बदर का है कि गैबी मदद हो जाती है, तो आपकी भी गैबी मदद हो जाएगी। बहुत खूब, इंशाल्लाह ये बंदिश हट जाएगी और इसी तलब के तवक्कुल में, इसी तकाजे के जवाब में आपकी ये सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। एक मुख्तसर सा वफ़ा ले रहे हैं, अलिफ लाम मीम में लौट कर आएगा, आपका इंतजार रहेगा।
الف لام میم میں خوش آمدید. وظائف کا سیگمنٹ جاری و ساری ہے. بہت سارے سوالات آپ کے موصول ہو رہے ہیں اور خوشی ہے اس بات کی کہ آپ لوگ پوچھ رہے ہیں. پوچھنے والے کو جواب مل جایا کرتا ہے. وظائف میں ایک سوال ہمارے پاس مولانا صاحب آیا ہے اور بڑا خاص سوال ہے جی. شوگر کا مریض دواؤں کے علاوہ کون سا وظیفہ اختیار کرے؟ شوگر کے لیے آدمی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو اور ایک خاص آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 10. صحیح. اس کا لاسٹ پارٹ ہے تو وہ پڑھ لیا کہ ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اسے 133 ٹائمز ڈیلی پڑھے 133 کسی بھی نماز کے بعد. صحیح. عصر کے بعد پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. خوبصورت. اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا مانگے گا صحیح. کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے. صحیح. اللہ کریم اس بیماری سے اس کو اللہ کے نزدیک ہوگا, اللہ کو منظور ہوا, انشاءاللہ ان کو نجات مل جائے گی. انشاءاللہ. ہمارے برادر ایمانی نے سوال پوچھا ہے, شک و شبہات بہت ہوتے ہیں, غلط فہمیاں بہت ہوتی ہیں, گمان بہت ہوتے ہیں, کیسے بچا جائے؟ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا خود فرمانا بھی, ہم بریک میں آپ بات بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں, وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. عام لوگوں کے بارے میں عام لوگوں کے بارے میں بھی اس طرح. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ججمنٹل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. جس دن ہم سیلف کیا کہتے ہیں کانفیڈنس نہیں, وہ ہمارا ہاں ہم سیلف اسیسمنٹ میں آ جائیں گے نا, ہمیں اکاؤنٹیبلٹی اپنے اوپر لینے کی جب عادت ہو جائے گی نا تو پھر ہم انشاءاللہ دوسروں کی طرف دیکھنا بند ہو جائے گا. انشاءاللہ دوسروں سے بچیں گے. اور ایک ہمارے بھائی کال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی برادر عزیز السلام علیکم. الف لام میم میں خیر مقدم ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ تو نہیں, آپ کو ٹیلی ویژن کی آواز بند کرنی پڑے گی اور براہ راست مخاطب ہوں, سوال پوچھئے گا. ٹھیک ہے جی, دوبارہ کال کیجئے گا, میں آپ کی کال دوبارہ لوں گا. یقیناً آپ کے پاس ایک مشکل ہوگی اور اس کا حل ہمارے پاس موجود ہوگا. شوگر کی پیشنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کر دی. رات کو بڑے خوفناک قسم کے خواب آتے ہیں, بار بار آتے ہیں, تواتر کے ساتھ آتے ہیں اور ہر مہینے, ہر دن, ہر ہفتے آتے ہیں. اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ یہ توبہ کی طرف رغبت رکھیں. وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ضمیر کے قیدی یا اس کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں نا تو ہمیں اس قسم کے پلس اپنی ڈائٹ کے اوپر تھوڑا سا خیال رکھیں. اچھا. رات کو کھانا کھانے کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے. یہ جو تبخیر معدہ نکلتی ہے نا, جو غبار سر پہ چڑھتے ہیں, تو وہ جو دن بھر کے واقعات اور دیگر ہم نے سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا میں جو کچھ دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ بعض اوقات تخیلات بن کر ہمارے دماغ میں ہمیں کرتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ربانی صاحب کہ ہمیں جو ہے نا کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, نکالنا پڑتا ہے کہ کہیں بچپن کا کوئی مس ہے, کوئی ریگریٹ, کوئی ایسی چیز جو اس کو پریشان کرتا رہتا ہے, خوابوں کی صورت میں آ کر ان کو کرتا رہتا ہے. تو بہتر ہے رابطہ کریں انشاءاللہ. رابطہ کریں. سوال ہم تک موصول ہوا ہے, فرما رہی ہیں ہماری بہن کے گھر میں گوشت کے لوتھڑے ملتے ہیں اکثر اوقات, خون کے قطرے بھی نظر آتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں فوراً اس پہ جادو پہ نہیں آؤں گا, لیکن یہ آثار جادو کے ہیں. اچھا. کالا جادو جسے عرف میں کہا جاتا ہے, کالا پیلا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن ہوتا یہ جادو ہی ہے. اور ایک خاص اس کا نام ہے سفلی. یہ چیز جو ہے نا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے اندر گوشت کے لوتھڑے, بکریوں کی سریاں, کلیجی اور یہ چیزیں ملتی ہیں. لیکن خون کے قطروں کے اوپر میرا تھوڑا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیلی کوئی لوتھڑا لے جا رہی ہو تو گوشت اس کے خون کے گر جاتے ہیں سین میں, ادھر ادھر بلی لے جاتی ہے, تو اس سے گھبرائیں نہ. لیکن یہ جو گوشت کے لوتھڑے وغیرہ ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بہتر ہے کہ وہ کسی یعنی ہم سے رابطہ کر لیں, انشاءاللہ ہم اس کا حل بتا دیں گے. آیت الکرسی کو ضرور بالضرور پڑھتے رہا کریں. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, معوذتین جنہیں ہم کہتے ہیں, اس کا بھی ورد جاری رکھیں. ایک اور لائیو کالر ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الف لام میم میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے, کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ میں نے علامہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں نے نا 3 سال پہلے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی پھپھو کے گھر, اور انہوں نے نا 3 سال ہی بہت پریشان کیا, اور نہ 2 سال بلکہ زیادہ میرے گھر ہی رہی ہے. وہ ایک بیٹی ہے اس کی, اور انہوں نے اب نا اسے نا الزام لگا کے نا چوری کا, تو انہوں نے نا بھیج دیا اور 2 طلاقیں بھی دے دی ہیں جی. اور اس کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں کہ بیٹی کا آگے مستقبل اچھا اور کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ سوال بہت زیادہ عمومی سوال ہے. بچیوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں, شادی کر لی, بچی ہے, الزام لگایا چوری کا, 3 سالوں میں یا 4 سالوں میں زیادہ تھا تو وہ گھر پہ رہی ہے.
اب بات یہ ہے ربانی صاحب، یہ تو ہم نے ایک طرف کی سن لی، ہم نے دوسری طرف کی تو ابھی نہیں سنی، ہمیں نہیں پتا کہ آگے مسائل کیا ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ بچوں کو کہا جاتا تھا کہ تیری یہاں سے ڈولی اٹھی ہے، وہاں سے تیرا ڈولا اٹھنا چاہیے، اس کے پیچھے کوئی لاجک تھی۔ اب ہمارے یہاں بچی کو فوراً یہ پتہ ہوتا ہے اماں ساس نے آج گالی دی ہے، اماں سسر نے یہ کیا، دیورانی یا جٹھانی یا نند نے یہ کیا، اماں کہتی ہے سامان باندھ میں آ رہی ہوں تجھے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو پیچھے سے سپورٹ جو نہیں ہونی چاہیے نا، غیر ضروری جو فرض سپورٹ کر لیتے ہیں یہ سپورٹ نہیں ہے، پھر اگر ایسا ہے تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اللہ عز و جل کی ہم نے جو دعا کو نا ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ جو دعا ہے، میرے نبی نے فرمایا دعا صلاحی، دعا میرا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے پاس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الف لام میم میں خیر مقدم، کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے اپنی ساس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کو گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ جب سے یہ گرمیاں زیادہ ہوئی ہیں نا تو ان کو گھبراہٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو کچھ بتائیں وظیفہ کہ ساس کی عمر، وزن۔ ساس کی یعنی کہ آپ کی والدہ ہی کی عمر کیا ہے اور ان کا وزن کیا ہے کم و بیش؟ ایج ان کی ہے 70 تقریباً، اور ویٹ ہے وہ تقریباً 70 ہی ہے۔ بہت خوب، آپ کا سوال لے لیا گیا۔ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ کو، آپ نے بہت اچھا حق ادا کیا اپنی ساس کی بہو ہونے کا۔ کیا سوال؟ ہاں جی، ایک تو یہ کہ انہیں یہ ڈائٹ کے اندر تھوڑا سا وہ خیال کریں، اور جب بھی کھانا دیں، کوئی بھی غذا دیں، ایک تو لائٹ دیں جو ان کو ہاضم ہو، پلس یہ کہ جب وہ دیں تو ان کو کہیں کہ یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسے کھانے کے پہلے کی دعا کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سے دہرا دیجئے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ٹھیک ہے نا، یہ دعا پڑھ کے نا کہیں کہ امی جی آپ بھی پڑھ لیں یا میں نے پڑھ دیا، وہ کھانے پہ پھونک کے ان کو دے دیں تاکہ ان کو یہ کھانا نقصان نہ پہنچائے۔ ہوتا یہ کہ بڑی عمر ہو جاتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، وہ پھر بعد دفعہ دعوتیں اور گھر میں اچھا کوئی پکا ہوا ہو تو امی بھی کہہ لیتی ہیں میں بھی کھاؤں گی، پھر ڈائجسٹ۔ ہاں، اس کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی بہترین وظیفہ ہے اس کے لیے، کہ بسم اللہ پڑھ کے جو بھی کھائیں انشاءاللہ ہضم ہوگا، انشاءاللہ ہضم ہو جائے گا۔ اور تھوڑی واک بھی کرائیں انہیں، تاکہ عمر ہے تو صحیح، لیکن ایسی عمر کی آپ نے دیکھا نہیں ہے یار ویسٹ میں لوگ کتنا 70 سال کے جوانوں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں واک بوڑھوں نے تو چھوڑو، جوانوں نے چھوڑی ہوئی ہے، سب لگے ہوئے گیمز کے اندر۔ اللہ ان کی ساس کو زندگی دے، بہو آمین انشاءاللہ، بہو بہت اچھی ملی ہے پرواہ کر رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں ان کی ساس کو جب یہ پتہ چلنا ہے نا کہ بہو نے میرے لیے سوال کرنا ہے، انہوں نے ویسے ہی جوان ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر، بہت حسین، بہت خوبصورت، بہت اچھے۔ یہ جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے وہ صبح کے وقت آتا ہے 6:05 پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ جو جی ٹی وی کا چینل ہے اس پہ بھی جا کے الف لام میم کے ہی سیگمنٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جو وظائف مس کر جاتے ہیں ان کو دہرا کے، روک کے، پلٹ کے، پھر دہرا کے، پھر روک کے حفظ کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اسبر کر سکتے ہیں۔ چلیے جی، آج وظائف کا سیگمنٹ تمام ہوا۔ الف لام میم کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ پیر کو دوبارہ سے ملاقات ہوگی اور دوبارہ سے ایک کرنٹ افیئر کا ایک بڑا خاص موضوع آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آیا صوفیہ کے اوپر بات ہو۔ بڑا زبردست پہلو ہے اور اس پہ ضروری ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہم ذرا سوچیں اور سمجھیں کہ مسلمان دوبارہ سے زندہ ہو رہے ہیں یا پھر زیر زمین دفن ہو رہے ہیں۔ میں چاہوں گا گوہر رانا صاحب کو کہ پروگرام کے آخر میں ہمارے قلوب کو منور فرما دیں۔ میں ساتھ ہی انتہائی شکر گزار اور تشکر پیش کروں گا مفتی شہریار داؤد صاحب کا کہ آپ نے ہماری مشکلات کو آسان کر دیا، تمام کالرز کا کہ انہوں نے بڑی پیچیدگی کو بڑا آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ لائیو کالز کا سلسلہ جاری رہے گا، چاہیں تو واٹس ایپ پہ سوالات بھیج دیں، ہم اس کو دوبارہ لے سکتے ہیں۔ گوہر رانا صاحب سے میں درخواست کروں گا ایک من پسند کلام پڑھ دیں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے،
تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا، تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا، محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے